पाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। जागूंगा सारी रात इबादत की रात है। पाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। पाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात, शबे बारात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, जैसा कि आपके इल्म है कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात होती है और ये वो रात है जो साल की ख़ास रातों में से एक रात है। इस रात गुनाहगारों को बख्शिश अता की जाती है और आइंदा साल के अहकामात मुतअय्यन करदा फरिश्तों को दिए जाते हैं। और ये रात अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, उसकी इबादत और रियाजत करने के हवाले से ना बहुत अहम है। और इंतहाई अहम इस रात में भी बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। वैसे तो हर रात में एक ऐसी घड़ी है जिसमें दुआ कबूल होती है। हर रात में कबूलियत की घड़ी है। इसीलिए उलमा ने वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक है दिन और एक है रात। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिन ज्यादा अहमियत का हामिल है या रात ज्यादा अहमियत की हामिल है? दिन ज्यादा अहमियत रखता है या रात ज्यादा अहमियत रखती है? रात ज्यादा अहमियत रखती है। क्यों? इसलिए कि हफ्ते में 7 दिन हैं और इन 7 दिनों में सिर्फ एक दिन ऐसा है जिसमें कबूलियत की घड़ी है और वो है जुमअतुल मुबारक का दिन। तो 7 दिनों में एक दिन ऐसा है जिसमें कबूलियत की घड़ी है, लेकिन रातों में हर रात के अंदर कबूलियत की घड़ी है। कोई रात भी कबूलियत की घड़ी से खाली नहीं है। तो दिनों में एक दिन ऐसा है जिसमें कबूलियत की घड़ी है, लेकिन रातों में हर रात के आखिरी हिस्से में एक कबूलियत की घड़ी है। और वैसे भी अल्लाह ताला हर रात के आखिरी हिस्से में अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल दुनिया पर इजलाल फरमाता है और निदाए रहमत बुलंद होती है कि हल मिन मुस्तग़फ़िर यस्तग़फ़िरुल्लाह, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई मग़फ़िरत का तालिब के उसे बख्श दिया जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ को कबूल कर लिया जाए।
اللہ تعالیٰ गुनाहगारों को बुलाता है और गुनाहगार सोए हुए हैं, उठते नहीं, लेकिन नेकोकार उठकर आ गए, तहज्जुद गुजार आ गए, उन्होंने इबादत कर ली। या अल्लाह, गुनाहगार रात के आखिरी हिस्से में ना उठ नहीं सकते। गुनाहगार रात के या अल्लाह, गुनाहगार रात के आखिरी हिस्से में उठ नहीं सकते। अब उसकी रहमत देखिए, उसका करम देखिए कि उसने एक ऐसी रात बना दी कि अब उस रात के सिर्फ आखिरी हिस्से में सदाए रहमत बुलंद नहीं होगी, इधर सूरज गुरूब होगा, उधर निदाए रहमत बुलंद होगी, इधर सूरज डूबेगा और उधर रहमत की सदा बुलंद होगी। हाल में मुस्तगफिरी यस्तगफिरुल्लाह, सारा साल जो रहमत का दरवाजा रात के आखिरी हिस्से में खुलता है, शब बारात वो सरे शाम ही खोल दिया जाता है। शब बारात वो मगरिब के फौरन बाद ही खोल दिया जाता है। और जो रहमतें बाकी रातों में रात के आखिरी हिस्से में लुटाई जाती हैं, तो शब बारात सरे शाम ही लुटा दी जाती है। और शब बारात में रहमत तकसीम नहीं होती, लुटाई जाती है। ये उसके करम की इंतहा है। तो अब उसने तो हमारे ऊपर करम की इंतहा कर दी, अब हमें भी चाहिए कि हम उस करम की कदर करें या नहीं। उस करम की कदर करनी चाहिए ना। उसने बख्शवाने का, हमें गुनाह बख्शवाने का एक तरीका बता दिया। इंसान गुनाह करने के बहुत तरीके जानता है, लेकिन गुनाह बख्शवाने के तरीके नहीं जानता। उसने हमें एक बख्शिश का एक तरीका बताया है। और इस रात में भी बाद लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की रहमत से महरूम है, और हकीकत में फिर वो बदबख्त हैं और उनके दिलों पर बदबख्ती की ना मोहर लग चुकी है। तो आइए मैं हदीस पाक की रोशनी में आपको बताता हूं कि वह कौन से लोग हैं जो इस रहमतों और बरकतों वाली रात में भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो आज अपना तज्जिया करें कि इनमें से कोई ऐसा गुनाह तो नहीं जो हमारे अंदर भी पाया जाता है, कहीं हम भी उस रात में महरूम ना रह जाएं। तो सबसे पहला शख्स है शराब नोश, शराब का नशा करने वाला। जो शख्स नशा करता है, चाहे शराब का हो और चाहे ये जो जदीद नशे निकले हैं, कुल्लू मुस्किरिन हरामुन, हर वो नशा जो अकल पे पर्दा डाल दे, ये उसूल है। तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने जानने वालों में देखें कि कोई शख्स ऐसा तो नहीं जो नशा करता है। अगर आपके जानने वालों में कोई ऐसा शख्स है तो उससे तौबा करवाएं। ऐसा ना हो कि उससे पहले मोहलत ख़त्म हो जाए। और दूसरा शख्स है वालिदैन का गुस्ताख, जो वालिदैन को अज़ियत पहुंचाता है। आजकल सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, फेसबुक के ऊपर लोग पोस्ट अपलोड कर रहे हैं कि शब बारात आने वाली है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझसे माफ़ कर दें। और मेरे भाइयों, दुनिया वालों से माफ़ी मांग रहे हो, और जिससे माफ़ी मांगनी है उससे तो माफ़ी मांगते नहीं। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगे, अपने भाई बहनों से माफ़ी मांगने, जिनके साथ आपके मामलात हैं, आपकी डीलिंग है, उनसे माफ़ी मांगे। आज इस महफिल के इख्तिताम पर अपने वालिदैन के पास जाएं, उनके कदमों पे हाथ रखें, उनके कदम पकड़ें, उनके कदमों पे बोसा दें
उनसे माफ़ी मांगे, और अगर वालिदैन हयात हैं तो माफ़ी मांगे, और अगर पर्दा कर चुके हैं तो उनकी कबूर पर जाएं, फातिहा खानी करें, उनके मज़ारात पर जाएं, उनकी रूहों से भी माफ़ी मांगे। तो जो वालिदैन को अज़ियत देता है, जो वालिदैन का गुस्ताख है, शब बारात में वो भी अल्लाह की रहमत से महरूम है। तो तीसरा शख्स है कबीरा गुनाह पे इसरार करने वाला, कबीरा गुनाह करने वाला। और ये कबीरा गुनाह है क्या कि बंदा मोमिन है लेकिन वो दोज़ख में जाएगा। क्यों? इसलिए उसने कबीरा गुनाह किया है और तौबा नहीं की, और ये कबीरा गुनाह उसे दोज़ख में ले जाएगा। इसे कबीरा गुनाह, ऐसा गुनाह जो दोज़ख में ले जाए उसे कबीरा गुनाह कहते हैं। मसलन शराब नोश, जानी, जना करने वाला, सूदखोर और वालिदैन का गुस्ताख वगैरह वगैरह। तो कितने लोग हो गए जो शब बारात में अल्लाह की रहमत से महरूम हैं? 3। कितने लोग हैं? 3। और चौथा शख्स है कता रहमी करने वाला, ऐसा शख्स जो रिश्तों नातों को तोड़ता है, रिश्तों को तोड़ने वाला, ख़त्म करने वाला। आजकल बात फैमिलीज़ में देखा गया है कि इंसान अपने सगे भाई से ही कह देता है कि आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता नाता ख़त्म, मैं तेरे मरने पर भी नहीं आऊँगा। लेकिन ताजदार कायनात ने फरमाया कि इंसान 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़ नहीं रह सकता। अगर दुनियावी सबब है तो आप 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकते। हाँ, कोई मामला हो जाता है तो आप नाराज़ हो जाएं, लेकिन कता ताल्लुक़ ना हो, रिश्ता नाता ना तोड़ें। तो दीनी सबब, दुनियावी सबब है तो 3 दिन से ज़्यादा आप नाराज़ नहीं रह सकते। और अगर दीनी सबब है, मसलन कोई बंदा जानी है, शराब नोच है, माँ बाप का गुस्ताख है, सूदखोर है, तो आप उससे ये कह सकते हैं कि जब तक तुम ये गुनाह नहीं छोड़ोगे तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो कता ताल्लुक़ करने वाला है ना, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं सूंघ सकता। तो कितने लोग हो गए जो शब बारात की रात भी अल्लाह की रहमत से महरूम हैं? 4। और 5वां शख्स है मुशरिक। 5वां शख्स है मुशरिक, शिरक करने वाला। जो शिरक करता है, जो अल्लाह को तो मानता है लेकिन अल्लाह के साथ किसी और को भी इलाह मानता है। और हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ज़ात और सिफ़ात में ला शरीक है। अल्लाह की ज़ात में भी कोई शरीक नहीं और अल्लाह की सिफ़ात में भी कोई शरीक नहीं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जहाँ तक उसकी सिफ़ात का ताल्लुक है तो उसकी सिफ़ात ज़ाती हैं, लामुतनाही हैं, ला ज़वाल हैं, ला महदूद हैं। और उसने मखलूक को जो सिफ़ात अता फरमाई हैं वो उसकी अता करता है, वो मखलूक की ज़ाती नहीं है। अल्लाह ने अपने नबियों और वलियों को शान अता फरमाई हैं, और नबियों और वलियों को जो शान अता फरमाई है ना, वो उनकी ज़ाती नहीं हैं, वो अल्लाह की अता करदा हैं। लेकिन अल्लाह की जो सिफ़ात हैं वो ज़ाती हैं, वो किसी ने उसको नहीं दी। वो ला ज़वाल हैं, ला मुतनाही हैं, ला महदूद हैं, ला ज़वाल हैं। इसीलिए हम अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, नहीं मानते। और ये 5 अशख़ास हो गए
اور چھٹا شخص ہے جادوگر، کاہن، نجومی، یہ بھی شب بارات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ جادوگر، کاہن اور نجومی یہ سارے قریب قریب ہیں، اگر توبہ نہ کریں تو شب بارات میں اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ شخص ہے چغل خور۔ کون ہے؟ چغل خور، دوسروں کے عیبوں کو بیان کرنے والا، اور اسلام دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کا حکم دیتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو، دوسروں کے گناہوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ بخشے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو خود بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی تشہیر کرتا ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ آج ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دے کر فراڈ کیا، میں نے اس کے ساتھ، اور خود نفع حاصل کیا۔ اور یاد رکھیے، جو شخص اپنے عیبوں کو، اپنے گناہوں کو خود بیان کرتا ہے نا، وہ اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کروا لیتا ہے، وہ اپنے لیے توبہ کا دروازہ بند کروا لیتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں پر دوسروں کو گواہ بنا رہے ہیں، اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اپنی شادی کی فلمیں فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ایک تو گناہ کیا، برا کیا، اور دوسرا اپنے گناہ کی تشہیر کی، دوسروں کو اس پر گواہ بنایا، یہ اس سے بھی زیادہ برا کیا۔ تو جو بندہ اپنے گناہوں کی تشہیر کرتا ہے، دوسروں کو اپنے گناہوں پر گواہ بناتا ہے، وہ اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کروا لیتا ہے۔ تو جو اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہا ہے، وہ اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کروا رہا ہے، اور جو دوسروں کے عیبوں کو بیان کر رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ ذرا سوچئے، آج ہمیں کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے نا، تو اس وقت تک ہمیں سکون ہی نہیں آتا جب تک ہم 10-20 لوگوں کو نا اس کے بارے میں بتا نہ لیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ من ساتر مسلمن ساترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو چغل خور، دوسروں کے عیبوں کو کھول کھول کے بیان کرنے والا، اگر توبہ نہ کرے تو شب بارات میں وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہم اپنا تجزیہ کریں کہ ان گناہوں میں سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر پایا جاتا ہے تو پھر ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، پھر آپ کو شب بارات گزارنے کا لطف آئے گا۔ پھر آپ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ آستانہ علی حضرت محدث قصوری، حضرت پیرزادہ پروفیسر ساجد صاحب۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایسا گناہ جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو اس پر دھیان دیں، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر لیں، پھر آپ کو شب بارات گزارنے کا لطف آئے گا، آپ کو اللہ کی رحمتوں میں سے حصہ ملے گا۔ اور اگر آپ اپنے گناہوں کی طرف دھیان ہی نہ دیں، توجہ ہی نہ کریں، تو پھر آپ شب بارات میں ایسے ہی داخل ہو جائیں تو پھر آپ کو شب بارات کا لطف نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں، کوئی گناہگار
ہے یا نہیں, اس نے گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے, توبہ سب کے لیے ہے. کوئی نیکوکار ہے, وہ نیکیاں کرتا ہے, لیکن توبہ اسے بھی کرنی چاہیے. یا اللہ نماز پڑھ کے بھی معافی مانگتا ہوں کہ تیری شان کے لائق سجدہ نہیں دے سکا, اس لیے توبہ سب کے لیے ہے. امام الانبیاء کا غلاموں, بنی اسرائیل میں نا ایک شخص رہتا تھا, بڑا گناہگار تھا, اور بنی اسرائیل نے, قوم نے اسے اپنی آبادی سے نکال دیا, معاشرے سے نکال دیا, آبادی سے نکال دیا, ویرانے کی طرف. وہ تنہائی کی زندگی گزارنے لگا. اب آپ تو جانتے ہیں کہ جب سوشل بائیکاٹ ہو گیا, لین دین ختم ہو گیا, تعلق واسطہ رشتہ ختم ہو گیا, تو تنہائی میں, بے بسی کے عالم میں وہ کتنی دیر زندگی گزارتا. آخری سانسیں آ گئیں, سانسوں کی ڈور ٹوٹنے لگی. وہ بے بسی کے عالم میں, جنگل میں نا, زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بے بسی کا عالم ہے, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست پاس نہیں کہ منہ میں پانی ہی ڈال دے, اور پاس پانی بھی نہیں کہ خود ہی ڈال لے. تو تنہائی میں, بے بسی کے عالم میں زمین پہ ایڑیاں رگڑ کر مر رہا ہے. عرض کرتا ہے, مولا مجھے معاف کرنے سے اگر تیری بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے نا تو مجھے معاف نہ کر. مولا مجھے معاف کرنے سے تیری سلطنت میں کوئی کمی آتی ہے, کوئی گھاٹا پڑتا ہے تو مجھے معاف نہ کر. اور اگر کوئی کمی نہیں آتی تو مولا سب نے مجھے دھتکار دیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا, مولا تو نہ مجھے چھوڑنا. اے رب ذوالجلال, میں نے سنا ہے تو رحمان ہے, میں نے سنا ہے تو رحیم ہے, مولا میں نے سنا ہے تو رحمت فرمانے والا ہے, مجھے معاف فرما دے. اے رب ذوالجلال, میں نے سنا ہے کہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اتنا کہنا تھا کہ روح پرواز کر گئی. اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی. فرمایا, موسیٰ فلاں جنگل میں, فلاں علاقے میں میرا ایک دوست فوت ہو گیا ہے, جاؤ جا کر اس کی تدفین کا انتظام کرو, اور اپنی قوم میں اعلان کر دو آج جو اس کی تدفین میں شامل ہوگا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان فرمایا کہ فلاں جنگل میں, فلاں جگہ پہ ایک اللہ کا دوست, ایک اللہ کا ولی فوت ہو گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان رحمت ہے کہ جو اس کی تدفین میں شامل ہوگا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو قوم دوڑی جنگل کی طرف, اور جب وہاں لوگ پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی گناہگار ہے جس کو ہم نے اپنے علاقے سے نکال دیا تھا. تو لوگ واپس پلٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے. تو قوم نے عرض کیا کہ موسیٰ, آپ تو کہتے تھے کہ ایک اللہ کا ولی, اللہ کا دوست فوت ہو گیا ہے, یہ تو وہی گناہگار ہے جس کو ہم نے اپنے معاشرے سے, اپنی آبادی سے باہر نکال دیا تھا, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ راز میرے اوپر کھول دے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ,
جب کوئی مسکین، کوئی عاجز میرے سامنے زاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے سب نے چھوڑ دیا، تو نہ مجھے چھوڑنا، مجھے سب نے دھتکار دیا، تو نہ مجھے دھتکارنا، تو موسیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے کہ نہیں؟ پکڑ لینا چاہیے نا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری حضرت فریزادہ پروفیسر محمد ساجد قادری قصوری زندہ باد۔ اور موسیٰ یہ گناہگار تھا، لیکن یہ پلٹ آیا ہے میرے دروازے پر، یہ لوٹ آیا ہے میرے دروازے پر، اور اس نے توبہ کی ہے، اور جو میرے دروازے پہ آ جاتا ہے، آنے والا ایک قدم بڑھاتا ہے، میری رحمت 10 قدم آگے بڑھتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت فضیلت رکھتے ہیں، بہت شان رکھتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ، آنسو کا وہ قطرہ جو ندامت کے ساتھ نکلے، جو شرمندگی کے ساتھ نکلے، جو اس احساس کے ساتھ نکلے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ قطرہ اللہ کے نزدیک بڑی شان رکھتا ہے، بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو شہید کے خون کا قطرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، سبحان، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان۔ جب شہید جام شہادت نوش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے جسم سے جو خون کا قطرہ نکلتا ہے وہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ندامت کا آنسو شہید کے خون کا وزن رکھتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا ہے، قطرائے اشک ندامت در سجود، قطرائے اشک ندامت در سجود، ہم سری خون شہادت می نمود۔ کہ ندامت کا آنسو شہید کے خون کا وزن رکھتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شعبان کی 15ویں رات مل جائے، شب بارات مل جائے، شب توبہ مل جائے، اور اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے اپنا نا دست حق اس طرح سے بلند فرمایا۔ آج بھی کوئی محدث یہ حدیث پڑھاتا ہے تو اسی طرح اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے۔ تو پیارے آقا نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے کہ اللہ سے 4 چیزیں مانگ۔ نمبر 1، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ، اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رحمت مانگ، تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے عافیت مانگ، اور چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رزق حلال مانگ۔ تو پہلا حضور نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور معافی بھی ایسی ہونی چاہیے، توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایسی توبہ جو نصیحت آموز ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ فرمایا ایسی توبہ جس کے بعد بندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ پلٹے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس رات میں توبہ کرو، لیکن توبہ ایسی نہ ہو کہ ادھر توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو، ادھر توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو، ادھر توبہ کرو پھر وہی گناہ کرو۔ در حقیقت میں یہ توبہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق ہے۔ اور دوسرا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رحمت مانگو، اور آپ جانتے ہو کہ اللہ سے رحمت کیسے مانگنی چاہیے، اور جب اس کی رحمت مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کا وصال ہوا تو ایک رات نا قبر میں، اور جب آپ قبر میں پہنچے خواب میں نا اپنے خلیفہ سے ملے، اپنے مرید سے ملے، تو مرید نے عرض کیا کہ حضور قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، سوال و جواب ہوئے، اللہ نے آپ سے کیا پوچھا؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نا مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، جب میں نے اس کا جواب دے دیا تو اللہ نے مجھے پاس کر دیا، اللہ نے مجھے پار کر دیا، اور دوسرا سوال پوچھا ہی نہیں۔ تو آپ کے خلیفہ عرض کرتے ہیں، آپ کا مرید عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ نے آپ سے کیا سوال پوچھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر گئی، جب میری اللہ کے حضور پیشی ہوئی، جب میں خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بایزید تو کیا لے کر آیا ہے؟ میں نے عرض کیا مولا، جب فقیر شہنشاہ کے دربار میں آتا ہے، جب فقیر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، اور جب فقیر شاہ کے دربار میں آتا ہے تو کچھ لے کر نہیں آتا، کچھ دینے کے لیے نہیں آتا، وہ تو کچھ لینے کے لیے آتا ہے۔ مولا اور بایزید تیرا فقیر ہے اور تجھ سے رحمت کی بیج لینے کے لیے آیا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اور تم مجھ سے رحمت کی امید لے کر آیا ہے، رحمت کی توقع لے کر آیا ہے، جا میں نے تیری ساری عبادات کو قبول فرما لیا۔ تو دوستان محترم، جب اس کا کرم ہوتا ہے، جب اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں زمین والوں پر عذاب نہیں دیتا۔ اگر میں دنیا والوں پر عذاب دینے کا ارادہ کروں تو سب سے پہلے میں اسے عذاب دوں گا جو میری رحمت سے نا امید ہے، مایوس ہے۔ تو دوستان محترم، ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تاجدار کائنات جلوہ افروز ہیں، تو ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں، اب فرمائیے کہ قیامت کے دن میرا حساب کون لے گا؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ اللہ جو کریم ہے؟ فرمایا ہاں وہی اللہ۔ یا رسول اللہ وہ اللہ جو رحمان ہے؟ فرمایا ہاں وہی اللہ۔ یا رسول اللہ وہ اللہ
جو رحیم ہے؟ فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ وہ اللہ جو خود فرماتا ہے انی انا الغفور الرحیم؟ فرمایا ہاں وہی اللہ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ عرابی حضور کے سامنے نا رقص کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آیا تو بڑا فکر مند تھا لیکن اب بے فکرہ ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کریم حساب لے گا، اور وہ جو کریم ہے وہ تاجروں کی طرح نہیں تولتا، اور مجھے یقین ہے کہ جب وہ کریم حساب لے گا تو میں بخشا جاؤں گا، میں بخشا جاؤں گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، تیسرا تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اور چوتھا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے رزق حلال مانگو، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے نا 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو دوستان محترم، شب بارات کی رات بڑی رحمتوں والی، بڑی عظمتوں والی اور بڑی برکتوں والی رات ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اس رات اللہ کریم جبریل امین سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، ریت کے ذروں سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر لوگوں کی بخشش کی جائے گی۔ آج آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر، آج ریت کے ذروں سے بڑھ کر، آج درختوں کے پتوں سے بڑھ کر جہنمیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ ان میں ہم سب کا نام لیا جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف محدث قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالم مبلغ اسلام شبیہ قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔